مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری سہیل رنجن ہے اور یہ کرسچن فیتھ چینل ہے۔ اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ پادری شیراز شہزاد سب کی ویلاگ میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر مختصر سا ایک میسیج آپ کو کنوے کیا تھا کہ یہ جو کرسچن فیتھ چینل ہے اس کا کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ تو بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ مسیحیت کے بارے میں یا مسیحیت کی اکائیوں کے بارے میں سیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم رسولوں کے عقیدے سے۔ رسولوں کا عقیدہ تو اس کے بعد دوائر بانی ہے، داس کام ہے، مبارکبادیاں ہیں، اور پھر اسی میں تقریباً جو بنیادی سچائیاں اور اکائیاں ہیں مسیحیت کی، وہ یا مسیحی عقیدہ جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچیں اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم ہو سکے۔ کیونکہ کسی ایک دانشور کا قول ہے کہ علم کا جوہر یہ ہے کہ ہم علم حاصل کر کے اس کا اطلاق بھی کریں، اور جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس کا اطلاق بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل پیرا بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ مسیحیت کے حق میں بھی سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ کیونکہ مسیحیت میں حقیقی علم یہ ہے کہ ہم سچے خدا کو جانیں اور پھر اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کریں۔ تو اسی بنیاد پر یہ کہ سلسلہ شروع کیا۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہو، میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن میری اس ویڈیو سے، میرے اس پیغام سے، یا 10-15 منٹ کا جو بھی پیغام آپ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ لرننگ لیسنز ہو گئے، پیغام نہیں ہوگا جس طرح سے ہم میسیج ہم کرتے ہیں چرچز میں یا اجتماعات میں آپ سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق کے طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جو بھی علم آپ کو حاصل ہو اس کو اپنی زندگیوں پر اطلاق کریں، کیونکہ اسی مقصد کے لیے یہ سارا ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے۔ پادری شیراز شہزاد نے، وہ بھی وزیراعلیٰ تھیولوجیکل سیمنری کے گریجویٹ ہیں، وہ بھی اس میں مدد کریں گے۔ باقی دوست جو ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کے ذریعے بھی آپ تک جو ہے وہ خدا کا علم جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہی رسولوں کا عقیدہ۔ رسولوں کا عقیدہ مختلف عقائد کا مجموعہ ہے جن پر بطور مسیحی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو رسولوں کا عقیدہ، اس کا جو تعارف ہے وہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم کے جو مختلف چیزیں ہیں، جیسے میں ایمان رکھتا ہوں خدا پر، اس کے بیٹے خداوند یسوع سے، 2 چیزیں، اسی طرح جو بھی 14-15 چیزیں اس میں بنتی ہیں، ڈاکٹرائنز ہمارے بنتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ہم باری باری ایک ایک کر کے سیکھیں گے۔ باقی مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ٹین ایجرز ہیں، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور تقریباً سب کو یہ زبانی یاد ہوتا ہے، کیونکہ المیہ ایک آج کل یہ بھی ہے، اور کہ چرچز میں بہت کم اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اور پاسٹر صاحبان اگر کو سنیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ باقاعدہ اس کو چرچز میں عبادت کے دوران رائج کریں، کیونکہ یہی ہمارا مین عقیدہ اور مین مقصد ہے۔ تو عقیدہ ہے کیا؟ رسولوں کا عقیدہ ہم اس کو نام دیتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ ہے۔ جب ہم کسی بھی جگہ پہ، کسی دوسرے ملک، کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ نقشے کی۔ نقشہ جو ہے وہ تفصیل ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے سیدھے مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے، تو یہ سارا پھر جو ہے نا وہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی مکمل معلومات جو درکار ہوتی ہیں کسی جگہ سفر کرنے کے لیے، کسی جگہ پہنچنے کے لیے، ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے نقشے کی۔ اور اسی طرح زندگی جو ہے یہ ہماری ایک سفر کی مانند ہے۔ ہماری زندگی ایک سفر کی مانند ہے
تو اگر ہم اپنی زندگی کو ایک سفر کہتے ہیں تو پھر بائبل مقدس جو ہے ایک تفصیلی نقشہ ہے جس میں بہت کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور رسولوں کا عقیدہ وہ نقشہ ہے جس میں مسیحی ایمان کے محض بنیادی نکات دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں ایک ہی نظر ڈالنے سے ان کا علم ہو جائے۔ اور عقیدہ کا مطلب ہے ایمان، اقرار۔ ہمیں یہ رسولوں کا عقیدہ، اقرار الایمان یا ہمارا ایمان کیا ہے، یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم تھوڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، جیسے رسولوں کا عقیدہ یا عقیدے کا نام دیتے ہیں، پرانے زمانے میں یا ماضی میں، پرانا زمانہ کرنے کے لفظ بولنا چاہیے، ماضی میں عقیدے کو ایمان ہی کہا جاتا تھا، اور دوسری صدی میں جب یہ منظر عام پر آیا تو اسے ضابطہ ایمان کا نام دیا گیا۔ تو جب لوگ مسیحیت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یا جب ہم خود سیکھنا چاہتے ہیں تو فطرتی بات یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کو کہتے ہیں، یا ہم جب اپنی طور پر کچھ کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ زندہ مسیح پر آ جائے۔ اور یہ درست بھی ہے، اس کے لیے ایک اچھا قدم جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا ہوگا کہ اگر کوئی بھی مسیحی نوجوان، بیٹی، بیٹا، بزرگ یا کوئی بھی وہ مسیحیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ہمارا ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ ہم بائبل کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہیں کہ رسولوں کا عقیدہ ایک ہمارے ایمان کی عقائد کا مجموعہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور کیونکہ اس سے دو مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر پہلی تو یہ ہے کہ بائبل مقدس کے بارے میں اپنی ابتدائی جو سمت ہے درست کرنے میں مدد ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان عقائد کا ابتدائی تجزیہ کرنے میں ہمیں مسیح پر ایمان کی بنیاد فراہم ہوتی ہے، اور یہ سارے عقائد جو ہیں بلا شبہ یہ تثلیث فی التوحید سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا رسولوں کا عقیدہ جہاں ہمیں مسیحیت کے بارے میں بتاتا ہے، مسیح علم بخشتا ہے، ہمیں خدا کی ذات میں جو تین اقانیم ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، اس کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ ہم اس تثلیث، اس خدائے ثالوث کو اپنے ذاتی تجربے سے بھی جان سکیں۔ اور یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم عقیدے کے ذریعے اپنے تجربے سے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے بارے میں سیکھ سکیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے چل کے میرے لیے، آپ سب کے لیے بھی، اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے آگے بڑھ کے جا کے خدا کی خدمت کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور پھر حقیقی معنوں میں سچے مسیحی گواہ بنیں گے۔ اور میرا کہ اپنا ذاتی تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ پیغام سنانے کا موقع ملا، مجھے بلایا گیا تھا، تو وہاں انہوں نے میں نے کہا جی پاسٹر صاحب سے میں نے کہا وہ رسولوں کا عقیدہ بھی بول لیتے کہ بعد میں بولیں گے پیغام سنانے کے بعد؟ مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بولتی ہی نہیں ہے، تو میں نے تو ایسے پوچھی ہے، میں نے کہا کہ بعد میں بولیں گے کہ ابھی بولنا ہے، پیغام سے پہلے بول لیں؟ تو ایک نوجوان بیٹی تھی، اس نے سوال کیا جی رسولوں کا عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کی تعلیم کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نے بی اے کیا ہوا ہے۔ صدر ایک گاؤں تھا، وہاں سے اس نے بی اے رہ کے کیا، اس کی ہمت تھی، تو میں نے اس کو شاباش بھی دی کہ ٹھیک ہے، سیکولر تعلیم بھی آپ نے اچھی پڑھی ہے تو ہونی چاہیے، سیکولرلی بھی ہمیں تعلیم جو ہے وہ لینی چاہیے۔ تو پھر بعد میں نے کہا بھی جب یہ عبادت ختم ہوتی ہے تو تب اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ تو میرے لیے یہ شاکنگ تھا کہ ایک مسیحی نوجوان ہے، بچہ یا بچی ہے، اس نے بی اے سیکولرلی بی اے کیا ہوا ہے، اور اسے اتنا نہیں پتا کہ رسولوں کا عقیدہ
تو ہم اس کی افادیت اور اہمیت سے بہت دور چکے ہیں، تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے دوست ہیں پاسٹر صاحب ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو رسولوں کا عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کی اہمیت اور افادیت یہی ہے کہ رسولوں کا عقیدہ ہمیں ذات خدا میں تین اقانیم یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر ہم اپنے ذاتی تجربے سے ان کو جانتے ہیں کہ خدا فی الحقیقت ہمارے لیے کیا ہے۔ پھر بائبل جو ہے وہ پیدائش پہلے باب سے شروع کر کے، پہلی آیت سے شروع کر کے مکاشفہ کے آخری آیت تک جانا، بائبل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو رٹنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو میرا ایک ذاتی ایک اپنی رائے تھی یا ذاتی میری سوچ تھی، اس کے حوالے سے جو میں نے یہ سوچا مناسب سمجھا، میرے جو بطور پاسبان ایک تجربہ تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ اپنے دوستوں سے شیئر کے سارے، پھر ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم رسولوں کا عقیدہ جو ہے اس سے آغاز کریں، اور اس کے بیچ میں جتنے ہمارے عقائد ہیں ان کو ایک ایک کر کے اپنے بچوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ سب لوگوں سمجھ سکیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف اپنی زندگیوں پر اس کا اطلاع کرنا ہے کہ ہم خدا کو کیا حیثیت دیتے ہیں، کیسے حیثیت سے سمجھتے ہیں، تو پھر جا کے جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا فائدہ۔ ذاتی ویسے علم کی بات کریں تو ابلیس یا شیطان جس کو ہم کہتے ہیں، علم تو اس کے پاس بھی بہت ہے، ہم نے اس کا اطلاع کرنا ہے، جو سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر جا کے جو ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام مسیحیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بالخصوص ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہ جو ویلوگس ہیں، یہ جو میسیج ہیں چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے وقت میں جو ہم سکھاتے رہیں گے، اور وہ سب کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ہوں گے، سود مند ہوں گے۔ اور میری یہ دعا بھی ہے کہ خداوند اس جو ہم کلام شیئر کریں گے اس کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ خداوند ہم سب کو سیکھنے کا باری فضل بخشے، اور یہ توفیق دے اپنے پاک کے وسیلے سے ہمیں یہ تحریک بخشے کہ ہم سیکھتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں۔ دفعہ پھر آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جو بچے اپنی سیکولر اسٹڈی میں بڑھ رہے ہیں آگے، وہ اس میں بھی ترقی کرتے چلے جائیں، تاکہ بڑے ہو کر اچھے جابس مل سکیں، اچھے کام کرتے ہوئے اپنے والدین کا سہارا بن سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔